الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعداء اصحاب النبی وآلہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کافروں سے اور منافقوں کے ساتھ جہاد جاری رکھو، ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ۔ معزز ناظرین اور حاضرین، آج ہم افغانستان کی کامیابی کا راز اس پر تھوڑی سی گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے اور ایک عرصہ سے امتحان میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے کہ اکثر بزرگان دین طریقت کے چاروں سلسلوں کے وہ سارے افغانی ہیں۔ اکثر محدثین، کوئی بخارا کا ہے، کوئی کسی جگہ کا ہے، کوئی کسی جگہ، سب افغانستان کے ہیں تقریباً۔ ان کے روحانی برکات ہیں۔ اس وقت دنیا میں اسلام کی اگر کوئی جھلک ہے تو وہ افغانستان کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک غلط فہمی کا اظہار یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان وہ ایسے طالبان نہیں ہیں جو پاکستان میں طالبان ہیں۔ پاکستان کے طالبان ایجنسیوں نے بنائے اور یہ دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے فرقہ پرستی کو ہوا دی، لیکن افغانستان کے طالبان وہ فقط ایک نام ہے طالبان کا، لیکن حقیقت میں ایک جماعت ہے جو اسلام کے اعلاء کے لیے، بلندی کے لیے کام کر رہی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں اور ساری دنیا جان رہی ہے کہ سب سے پہلے ہم طالبان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے سے لوگ ہیں لیکن تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا نام بلند کیا، اور آج دنیا میں تمام مسلمان فخر کر رہے ہیں اور اسلام کے دشمن رسوا ہو رہے ہیں۔ اس میں کلاسوں میں نے ذکر کیا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے دینی مدارس کے اندر جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دینی مدارس کے اندر حضرت مجدد الرفسانی کی مکتوبات کا درس دیا جاتا ہے۔ جب ہم قندھار گئے تھے مفتی منیب الرحمان صاحب کی قیادت میں، اس وقت ان لوگوں نے بتایا تھا کہ جامعۃ الرشید سے ایک بہت بڑا کنٹینر، لمبا طویل مکتوبات شریف کا جامعۃ الرشید والوں نے افغانستان بھیجا ہے، اس لیے کہ ہمیں ضرورت تھی کہ حضرت مجدد الرفسانی کا فلسفہ اور مکتوبات شریف طالب علموں کو پڑھایا جائے اور وہ جوش اور جذبہ پیدا کیا جائے جو حضرت مجدد الرفسانی نے اپنے دور کے اندر دین الہی کے خلاف پیدا کیا تھا۔
دین اکبری کے خلاف پیدا کیا تھا، اور جہانگیر جیسا آدمی آپ کی بیعت ہو گیا تھا اور اسلام دوبارہ بحال ہوا تھا، وہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہم نے اپنے طلباء کو دیگر کتابوں کے علاوہ حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں دینی مدارس کے اندر جہاد پر کوئی تقریر نہیں ہوتی، کوئی کلاس نہیں ہوتی، کسی کو بتایا نہیں جاتا۔ افغانستان کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ جہاد کے حوالے سے خود مجاہد ہیں۔ ہمارے دوست مولانا غلام دستگیر افغانی جو افغانستان کے رہنے والے ہیں، آج کل کراچی لیاری میں بیمار ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جس وقت پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کے کانوں کے ساتھ بندوق لگا کے ایک فیر کرتے ہیں اس کی آواز، اور یہ ہم رسم ہے تاکہ اس بچے کو پتہ چل جائے کہ میں نے بڑا ہو کر مجاہد بننا ہے، بندوق اٹھانی ہے۔ اور پھر جس وقت وہ سن شعور کو پہنچتا ہے تو اس کو ہم تیر اندازی، بندوق چلانا اور جو حاضر زمانہ کے ہتھیار ہوتے ہیں ان کا چلانا سکھاتے ہیں۔ تو یہ تربیت تھی، اس وجہ سے افغانستان کے طالبان، عوام، طالبان اور عوام ایک ہی چیز ہے، وہاں جو عوام ہے وہی طالبان ہیں، جو طالبان ہیں وہی عوام ہیں، وہ سب مجاہد ہیں۔ اور یہ نمونہ ہے صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام میں یہ نہیں تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ جہاد پر جا سکتا ہے، یہ جہاد پر نہیں جا سکتا، یہ مجاہد ہے، یہ غیر مجاہد ہے، سب مجاہد تھے۔ ایک ہی شرط تھی، جو بالغ ہو گیا وہ جہاد میں جائے گا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے پے در پے کامیابی عطا فرمائی، اور صحابہ کرام کی وساطت سے اسلام پھیلا۔ آپ اگر صحابہ کرام کے حوالے سے آپ طالبان کے کلچر کو دیکھیں تو بالکل ملتا جلتا ہے۔ اب سب سے پہلے حضرت عمار بن یاسر کی امی کو دیکھیں جس کا نام سمیہ تھا۔ حضرت عمار بن یاسر غلام تھے، ان کے والد بھی غلام تھے، ان کی امی بھی ایک کنیز تھیں، مسلمان ہو گئے اور ان پر بہت مظالم کیے گئے، جیسے کہ حضرت بلال پر کیے گئے۔ ان کا مطالبہ صرف ایک تھا، اسلام چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو، رسول اللہ کو چھوڑ دو۔ لیکن اس خاتون نے، عمار بن یاسر نے، ان کے والد عمار کے یاسر نے، انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے گی لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس ظالموں نے، ابو جہل نے حضرت عمار بن یاسر کی امی کی دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھا، مختلف جہتوں میں ان کو دوڑایا، اور پھر وہ چر گئی، 2 حصے ہو گئے اس کے، لیکن آخر دم تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسلام کو چھوڑ رہی ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ اس کی مثال اگر آپ طالبان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو عافیہ صدیقی کی دیکھ لیں۔ اگرچہ وہ پاکستانی ہیں لیکن وہ وہاں پہنچی افغانستان کے اندر، جو بھی الزام لگا ان پر وہ الزام لگایا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر اتنے مظالم کیے گئے، جنسی تشدد کیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر اس کو امریکہ لے جا کر جیل دلائی گئی، جو تقریباً 80 سال کی جیل اس کو دلائی گئی۔ اس سے ایک ہی مطالبہ ہوا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، لیکن انہیں اسلام نہیں چھوڑا۔
اسی طرح حضرت خبیب بن عدی ہیں، حضرت بلال ہیں، یہ جتنے صحابہ کرام تھے ان پر جو ظلم کیے گئے، آپ اگر ان کی تاریخ پڑھیں گے اور پھر طالبان کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کی مثال مل جائے گی۔ استقامت اور ایک ایمان کی قوت، یہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سالوں کے امتحانات کے بعد طالبان کو افغانستان میں ایسی کامیابی عطا فرمائی جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ میں اگر یہ کہوں کہ صحابہ کرام کو بھی اس قسم کی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا موقع نہیں ملا، 28 ملک کافروں کے اکٹھے ہو گئے اتحادی، اور اسلحہ تیز ترین اسلحے سے مسلح ان کے فوجی، ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ، انہوں نے افغانستان کے مجاہدین پر ایسے ایسے بم چھوڑے جو تورا بورا کے غاروں کے اندر کیمیکل کے بم برسائے گئے، اور افغانستان کے مجاہدین جو ان غاروں میں چھپے ہوئے تھے وہ وہیں فوت ہو گئے، اور ان کے لیے وہ غاریں قبر بن گئیں۔ ایسا اسلحہ استعمال کیا گیا، اور گوانتا نامو بے میں جیلیں بنائی گئیں۔ جیلیں کیا تھیں؟ وہ لوہے کے پنجرے ہیں، آپ تصویریں دیکھیں، آج کل تو ٹی وی پر آ رہی ہیں، لوہے کے پنجرے ہیں جو دن کو سخت گرم ہو جاتے ہیں۔ اس پنجرے کے اندر انسان نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے، باتھ روم نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ اسی طرح بعض مجاہدین کو اتحادی فوجوں نے، امریکی فوجوں نے صندوق کی طرح لوہے کے ڈبے بنائے تھے، ان میں بند کیا ہوا تھا، اور ان کا صرف سانس لینے کے آکسیجن تک آتا رہے، زندگی باقی رہے، وہ سوراخ رکھا ہوا تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود افغانی مسلمانوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، برداشت کیا ان کے مظالم کو، اور اسلام کے ساتھ وفا کرتے رہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کے مجاہدین مسلمان اگر ان کا سمجھنا ہو ان کی مصیبتوں کو، تو پھر صحابہ کرام کی مصیبتوں کو دیکھیں آپ، بالکل آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ صحابہ کرام جن مصائب سے گزرے، تقریباً مسلمان، افغانستان کے مسلمان بھی ان مصائب سے گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی، اور یہ سارے لوگ اس وقت اعتراف کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جہاد بالسیف کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پاکستان کی طرح یا دوسرے ملکوں کی طرح لوگوں کو جہاد بالنفس کی ترغیب دے کر جہاد بالسیف سے روکا نہیں جاتا۔ اب یہاں یہ ہے کہ جہاد بالسیف جو انگریز کا ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو لڑنے سے روکا جائے، جہاد بالسیف سے روکا جائے، انہوں نے کئی ہتھ کنڈے ہیں، تو ایک ہتھ کنڈا ان کا یہ بھی ہے کہ جہاد کو منسوخ قرار دے کر لوگ کہا جائے کہ جہاد فرض نہیں رہا۔ اس کے لیے انہوں نے قادیانی کو رشوتیں دیں، نبوت کا دعویٰ کرایا، اس نے کہا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے کہ اب جہاد منسوخ اور کینسل ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ کچھ تنظیموں کو اربوں ڈالر دیے کہ تم لوگوں میں جہاد بالنفس کی تبلیغ کرو اور جہاد بالسیف کو اہمیت نہ دو، یہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ اور حال ہی میں جو پچھلے سالوں میں ایک صوفی ازم کے جلسے ہوئے، ایک ایک جلسے پر برطانیہ میں، واشنگٹن میں، انڈیا میں جلسے ہوئے، کروڑوں روپے خرچ ہوئے یا اربوں روپے خرچ ہوئے۔ صوفیزم کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ صوفیہ کی طرح آرام سے رہنا چاہیے، کسی کے
ساتھ لڑنا نہیں چاہیے. کافر ہیں تو کافر ہیں، وہ اپنے معمولات کے مطابق کرتے رہے. حتیٰ کہ بعض ہمارے بڑے بڑے علماء نے ایسی ایسی محافل منعقد کیں کہ ان میں تمام مذاہب کے لوگوں کو مدعو کیا اور سب کو کہا کہ ہم خدا کو سب مانتے ہیں، جس شکل میں بھی کوئی مانتا ہے. اگر کوئی رام رام کرنا چاہتا ہے تو رام رام کرتا رہے، اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہنا چاہتا ہے تو لا الہ الا اللہ کہتا رہے، اگر کوئی عزیر ابن اللہ کہنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہتا رہے، اگر کوئی عیسیٰ ابن اللہ کہتا ہے تو وہ کہتا رہے. ہم ایک ہیں سارے. یہ صوفیزم تھا، اور یہ ہمیں اس وقت بھی معلوم ہو گیا تھا جب یہ واشنگٹن میں ایک تنظیم بنی، اس کی ایک شورا بنی، اس میں کچھ مسلمان اسکالر تھے، اور انہوں نے یہ پلان بنایا اور ظاہر یہ کیا کہ ہم تو دہشت گردوں کے خلاف ہیں. اصل دہشت گردوں کے خلاف نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں کی سپورٹ کر رہے تھے جن کا ایجنڈا ہے کہ جہاد بالسیف، ہاتھوں سے، بندوق سے، اسلحے سے جہاد ختم ہو چکا. بس اپنے اپنے گھر اللہ اللہ کرو، نفل پڑھو، عبادت کرو، کسی سے لڑائی نہ کرو. کوئی حضور کو گالیاں دیتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. الحمدللہ ہمارے اس دور کے اندر حال ہی میں ایک شخص جہاد بالسیف کے لیے آواز اٹھائی، اس نے، جس کا نام ہے علامہ خادم حسین رضوی. اس نے جہاد بالسیف کے لیے اعلان کیا، اور اس کے اس اعلان کی مقبولیت اتنی ہوئی کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگ، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، کچھ کروڑوں کا کہتے ہیں، کچھ لاکھوں کا کہتے ہیں، جنازے میں شریک ہوئے. آج بھی گھروں میں لوگوں نے اور تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اس کی تصویر کو چومتے ہیں اور روتے ہیں. وہ چلے گئے اس دنیا سے، اب اس کا بیٹا ان کی جگہ ہے، لیکن اس راستے میں کانٹے بہت ہیں. خادم حسین کے لیے بہت بڑے کانٹے تھے اور وہ چلے گئے، اب ان کے بیٹے کے لیے بہت بڑے کانٹے ہیں. عرصے سے جیل میں آئے، کوئی قصور نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے. ان کا قصور یہی ہے کہ ہم جہاد بالسیف کا قائل ہیں. ہم اس آدمی کو برداشت نہیں کر سکتے جو رسول اللہ کا گستاخ ہو. ناموس رسالت کے ہم پہرے دار ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. اب ہمارے مدارس میں یہ چیز نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مدارس کے اندر مکتوبہ شریف پڑھائیں اور ان کے مشن کو سمجھ کر کے طالب علموں کو جہاد بالسیف کے لیے تیار کریں اور ان کو بتائیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. آج الحمدللہ صرف طالبان کی وجہ سے مسلمان سرخرو ہوئے ہیں. 70 کے قریب ملک ہیں مسلمانوں کے، اور صرف طالبان کی وجہ سے سارے خوش ہیں. تو یہ عزت ملی تو طالبان کی وجہ سے ملی. ہم بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اس میں نے بتایا کہ فلسفہ وہی حضرت مجدد افسانی کا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سب کچھ طالبان کو نصیب ہوا. اب وقت دعا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن برداشت نہیں کر سکتا اس کامرانی کو، اس فتح کو جو طالبان کو حاصل ہوئی ہے. اب ان میں پھوٹ ڈالیں گے، آپس میں لڑائیں گے. آپس میں جیسے یہاں پاکستان کے اندر فرقہ پرستی ہے اور آپس میں لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو کھلے عام گالیاں دی جا رہی ہیں. اب کون برداشت کر سکتا ہے جس کے امام کو گالی دی جائے، جس کے محبوب کو گالی دی جائے؟ بالکل کھلا فساد ہے. آپ میرے سامنے میرے باپ کو گالی دیں، میں برداشت کروں گا؟ لڑ جاؤں گا، جو کچھ کر سکوں گا کر سکوں. اب صدیق اکبر کو ممبر پر گالی دی جائے، اسٹیج پر گالی دی جائے، حضرت عمر فاروق کو گالی دی جائے، لعنت کی جائے، حضرت عثمان کو لعنت کی جائے، حضرت علی کو لعنت کی جائے، تو پھر برداشت نہیں ہوگا. تو اس کے مقابلے میں جو اس کا دفاع کریں گے خود بخود دو فرقے بن جائیں گے. تو یہ چالاکی جو ہے یہ صرف انگریز کا ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کے لیے اس نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں،
اور اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے، افغانستان میں بھی اسی کا اندیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ افغانستان کو یہود و نصارہ کے شر سے بچائے۔ ہمیں وجدان کہتا ہے ہمارا کہ بہت ہو چکا، اب اللہ تعالیٰ افغانستان کے طالبان کو یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ عزیز۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔